السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر إن الدين عند الله الإسلام. وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. معزز سامعین، حاضرین مجلس، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، آج کی اس مبارک محفل میں جس اہم موضوع کے تحت کچھ دیر آپ سے گفتگو کرنی مقصود ہے وہ ہے سلفیت ہی کیوں، یعنی ہم جو طریقہ اور راستہ سلفیت کا اختیار کر رہے ہیں اسے اختیار کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ میں نے دو اہم آیات شروع میں پڑھی ہیں اور دونوں آیات کا مفہوم بہت ہی سادہ اور واضح ہے کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو تمام مسلمانوں کو بلکہ تمام انسانیت کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے اختیار کرنی چاہیے، اور اگر اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کرنے کی اس دنیا کے اندر کوشش کی جائے گی تو کوششیں ناقابل قبول ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ایسی ساری کوششوں کو رد کر دے گا، قبول نہیں فرمائے گا، اور یہی وہ دین ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ صحابہ کرام نے اسی دین کو اختیار فرمایا اور اللہ رب العالمین نے ان کی اس اختیار کو قبول کیا، ان کی اس پسند کو پسندیدیت کے وصف سے متصف فرمایا۔ ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ، کوئی نہ کوئی طریقہ ہمیں بھی رب کو راضی کرنے کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے اختیار کرنا ہوگا، کوئی نہ کوئی راستہ ہمیں بھی چننا ہوگا۔ ہم کون سا راستہ چنیں؟
ہم کون سا راستہ اختیار کریں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور تاکہ ہمیں مرنے کے بعد جنت حاصل ہو سکے۔ اس گفتگو کو آگے مزید بڑھانے سے پہلے ایک عظیم حقیقت جو اس گفتگو کو بہت قریب سے سمجھنے میں ہمارے لیے مفید ہوگی، ذکر کرنا آج کے اس درس کے لیے اہم ہے، اور وہ یہ کہ دینی اسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھیے اور رکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیجئے کہ یہ تعلیمات جو قرآن اور احادیث کے اندر آئی ہوئی ہیں، ان میں سے کیا سب ایک ہی انداز کی ہیں یا الگ الگ انداز کی ہیں؟ میرا مقصود اس سے یہ ہے کہ کیا اگر ہم ان تعلیمات کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہیں، ایک کا تعلق مقصد سے اور ایک کا تعلق وسیلے اور ذریعے سے، اگر کرنا چاہیں دینی تعلیمات کو جو کچھ بھی ہمارے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں موجود ہیں، تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ ساری تعلیمات، چاہے اس کا تعلق جڑ سے ہو یعنی عقائد سے ہو، یا اس کا تعلق عبادات، اخلاق اور معاملات وغیرہ سے ہو، کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ کچھ کو مقاصد کا نام دیا جائے اور کچھ کو ذرائع اور وسائل کا نام دیا جائے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ اور اگر ہے تو آپ کی اپنی سمجھ میں دینی اسلام کے ماننے والوں کی نگاہ میں کیا مقصد ہے اور کیا ذریعہ ہے، تاکہ ہم مقصد سے قریب ہو سکیں اور ذرائع کا صحیح استعمال کر سکیں؟ سب سے پہلے یہ آپ کی شرکت مطلوب ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ کیا اس طرح سے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے دینی تعلیمات کو یا نہیں؟ ہاں یا نہ؟ کیا جا سکتا ہے، دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، مقاصد اور وسائل۔ سب لوگ موافق ہیں؟ نہیں کیا جا سکتا؟ ابھی صرف ہاں اور نہ میں جواب دینا ہے، ابھی مزید ڈیٹیل آپ سے نہیں پوچھنی ہے تاکہ آپ کو پریشانی مزید نہ ہو کہ اس کے بعد پھر ہم سے تفصیل پوچھی جائے گی کہ بھئی کیسے نہیں پوچھا جائے گا۔ ابھی صرف یہ بتائیے کہ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کیا جا سکتا ہے تو ہاتھ اٹھائیں، زبان سے نہ بولیں، ہاتھ اٹھائیے۔ ان دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے تو ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ، کچھ لوگ بہت تھوڑا سا اٹھاتے ہیں، کچھ لوگ پورا اٹھاتے ہیں۔ ابھی ہاتھ اٹھانے والوں کی باری ہے۔ السلام۔ نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ یہ بات تو اور زیادہ عجیب ہے کہ دونوں شکلوں میں ہاتھیں اسی انداز کی اٹھ رہی ہیں۔ کیا تیسرا آپشن بھی ہے؟
खामोशी को दोनों में से किसके साथ जोड़ा जाए? देखिए, किया जा सकता है, दो हिस्सों में किया जा सकता है। सूरह ज़ारियात की आयत करीमा आप बार बार पढ़ते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न, पढ़िए, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे इंसानों को और सारे जिनों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इसको कौन सा नाम देंगे? मकसद। मकसद खल्क, मकसद ईजाद, यानी इंसानों को और जिनों को पैदा करने का जो मकसद है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ जिक्र कर दिया है। ये एक हिस्सा हो गया, मुत्तफिक हैं? और इसी को आप हर रोज, हर नमाज में, हर रकात में ये कहते हुए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इकरार करते हैं, कहते हैं कि नहीं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मगर याद रहे, ये जो सूरह फातिहा वाली आयत मैंने जिक्र की है, इसमें दोनों हिस्सा मकसद नहीं है। इसमें दोनों हिस्सा मकसद नहीं है, एक हिस्सा सिर्फ मकसद है। क्या है वो? इय्याका नअबुदु। बाकी जो दूसरा हिस्सा है वो इय्याका नस्तईन, ये जरिया और वसीला है। वो इय्याका नस्तईन ये क्या है? जरिया और वसीला है। गोया कि इस आयत करीमा में दोनों का बयान है। इस आयत करीमा में दोनों का बयान है, मकसद का भी और जरिया का भी। क्या मतलब हुआ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का? एक एक से आप बताएं। तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से ही मदद चाहते हैं। सही है, बिल्कुल मफ़हूम सही है। तेरी ही इबादत करते हैं, मैंने कहा इसका ताल्लुक मकसद से है। इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की, किसी और की इबादत नहीं। आयत करीमा का जो दूसरा हिस्सा है वह इय्याका नस्तईन और तुझी से मदद चाहते हैं, ये उस इबादत को अदा करने के लिए जरिया और रास्ता है। यानी हम गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये कहते हैं, ये मांगते हैं कि अल्लाह तो हमारी मदद फरमा, ज़ाहिरी और मानवी दोनों एतबार से। ज़ाहिरी का मतलब जिस्म के एतबार से, ज़ाहिर का मतलब जिस्म के एतबार से, यानी हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारी ज़ुबान, हमारी आँखें, ये जो जिस्म के अलग अलग आज़ा हैं, इन आज़ा को इस काबिल बना दे कि वो तेरी पसंद और नापसंद के एतबार से हरकत कर सकें। ज़ाहिरी का मतलब क्या हुआ कि इन आज़ा को, जो जिस्म के आज़ा हैं, तो इन आज़ा को इस काबिल बना दे कि ये आज़ा तेरे हुक्म के एतबार से हरकत करें। तू अगर कहे खड़ा हो जा तो खड़े हो जाएं, तू अगर कहे झुक जा तो झुक जाएं, तू अगर कहे कि सजदे में चले जा तो सजदे में चले जाएं। तेरा हुक्म हो कि हम हाथ फैलाएं तो हम हाथ उठा दें। जैसा तेरा हुक्म, जैसी तेरी पसंद, वैसा हमारे जिस्म के ये आज़ा करने पर कादिर हो जाएं। ये इसकी तू मदद कर दे, इस चीज़ पर तू मदद कर दे। क्योंकि अगर रब्बे करीम की मदद ना रहे तो जिस्म को हम हरकत ही नहीं दे सकते, जिस्म को हम हरकत दे ही नहीं सकते। यानी जिस्म इस काबिल हो ही नहीं सकता कि वो खड़ा हो जाए या झुक सके। अगर रब्बे करीम ने हमारे अंदर की कुव्वत को ले लिया,
तो जैसे हैं वैसे रह जाएंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। अजान की आवाज़ सुनेंगे पर मस्जिद नहीं आ सकते। कितने ऐसे बीमार हैं और कितने ऐसे बूढ़े हैं जो आवाज़ तो सुनते हैं और दिल चाहता है कि मस्जिद में जाएं, लेकिन जिस्म इजाज़त नहीं देती। कितने ऐसे हैं। ये ज़ाहिरी एतबार से है। मानवीय एतबार से जो हम मांगते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से, वो ये कि हमारे दिल के इरादे को, हमारे दिल के अंदर की हरकत को, ये तो ज़ाहिरी था, ये जिस्म के ऊपर का था, हमारे दिल के अंदर तो क़ुव्वत अता फरमा दे कि वो तेरी मर्जी के एतबार से हरकत कर सके। दिल, क्या दिल को हम अपनी चाहत से हरकत दे सकते? दिल को हम अपनी चाहत के एतबार से मोड़ सकते? नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है जो हमारे दिल के अंदर ये क़ुव्वत अगर डाल दे तो वो किसी चीज़ के चाहने की सलाहियत पा सके, किसी चीज़ से मुंह मोड़ने की सलाहियत उसके अंदर आ सके। कहीं जाने का इरादा बन रहा है और कहीं से मुड़ने का इरादा बन रहा है, कुछ करने या ना करने का इरादा बनता है, इसकी तो सलाहियत दे दे। इसी को कहा जाता है तौफीक। इसी को क्या कहते हैं? क्या हम अल्लाह से तौफीक मांगते हैं कि नहीं? तो तौफीक का मतलब क्या होता है? दिल के अंदर क़ुव्वत मांगना, दिल के अंदर क़ुव्वत और ताकत का मांगना कि वो इस काबिल हो जाए दिल कि रब की पसंद और नापसंद के एतबार से वो हरकत कर सके। हम दुआओं में क्या कहते हैं? या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक अला ताअतिक। हम मांगते हैं, ये दुआ मांगते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से, बार बार ये मांगते हैं। एक शख्स कहता है कि हम नमाज पढ़ने के लिए चाहते हैं जाना, मतलब कान में आवाज आती है और जिस्म फिट, तंदुरुस्ती ठीक ठाक, सेहतमंदी आला दर्जे की, पर दिल का इरादा ही नहीं बन पाता। तबीयत चाहती ही नहीं है कि मस्जिद में जाएं। ऐसा होता है कि नहीं? कभी कभार हम सोए हुए हैं, तबीयत नहीं चाहती कि उठें। कभी कभार हम किसी से बात कर रहे हैं, तबीयत चाहती नहीं है कि बात को कट करें। कभी कभार ऐसा होता है कि हम दुकान के अंदर होते हैं और दुकान में कुछ कस्टमर आ गए, तो तबीयत चाहती है कि ये काम कर लें फिर जाएं। ये सब दिल के अंदर के इरादे हैं, बन नहीं पाते, बन नहीं पाते। कान से आवाज आती है लेकिन दिल उस चीज को तस्लीम नहीं करता। ऐसा होता है कि नहीं? होता है कि नहीं होता? ये एक अहम वसीला है जो काम नहीं कर रहा है। एक अहम वसीला है जो काम नहीं कर रहा है, ताकि उसे मकसद की तरफ ला सके। मकसद क्या था? इबादत। लेकिन वो वसीला एक्टिव है ही नहीं। उसे एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वो वसीला एक्टिव ही नहीं है। उसे एक्टिव करने के लिए क्या करना होगा? आपके अपनी समझ से, हाथ नहीं उठानी है, अभी बताना है। हाथ उठा के, हाथ उठाना जी, खड़े हो जाइए। मदद तलब करना है, बेहतर। और कोई चीज इसके साथ? दिल हरकत में नहीं है, कान में आवाज आती है, सुबह होती है, पर दुआ जुबान पे नहीं आती है। ऐसा बहुत होता है।
ہم موبائل اٹھا کر کے بہت سارے میسج کو چیک کرتے ہیں، ہم اور بہت سارے کام اس وقت کر لیتے ہیں، پیپر وغیرہ آتا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن جو اذکار صبح کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے ہم مسلمانوں کو ذکر کیے ہیں وہ نہیں ہو پاتا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ گویا کہ ایک وسیلہ ہے جو حرکت میں نہیں ہے، ایک وسیلہ ہے جو حرکت میں نہیں ہے، ایکٹو نہیں ہے، اور مشینوں کے اندر مشینری زندگی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی مشین کو آپ کچھ عرصہ کے لیے اسٹارٹ نہ کریں، کام میں نہ لائیں، تو آہستہ آہستہ اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ زنگ لگ جاتا ہے۔ اس میں بھی زنگ لگ جاتا ہے، اس کے اندر بھی زنگ لگ جاتا۔ آپ بہت مشکل کام دے دیں وہ کر لے گا، آپ 2-3 منزلہ 10 بار ان کو چڑھنے اترنے کے لیے کہیں آسان ہے، لیکن زبان سے صبح کے اذکار پڑھنے کے لیے کہیں نہ، وہ ہاں بولے گا لیکن کر نہیں پاتا۔ وہ بولے گا ہاں کرنا ہے، تلاوت کرنے کے لیے قرآن اٹھانا کتنا آسان کام ہے، لیکن کھول کے پڑھنا بہت مشکل کام ہے، اور روزانہ پڑھنا یہ تو اور مشکل ہے۔ یہ ایک وسیلہ ہے جو بالکل عمل میں نہیں ہے، اس کو عمل میں لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو عمل میں لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کچھ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ایک تو آپ نے بتایا کہ دعا کرنی چاہیے، دوسرا کچھ کرنا بھی تو چاہیے دعا کے علاوہ۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعقل ثم توکل علی اللہ، پہلے رسی سے باندھ دو، یعنی جو جائز اسباب ہیں اس کو اختیار کر لو، اور اس کے بعد رب کے حوالے کرو۔ تو رب سے رشتے کا جو سلسلہ ہے وہ تو ہونا ہی چاہیے، لیکن ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہے، رسی باندھنی ہے کہ نہیں؟ نہیں تو جانور تو نکل جائے گا، چھوڑ دیں گے ایسے ہی۔ تو کیا کرنا چاہیے تاکہ یہ مسئلہ آسان ہو جائے؟ کچھ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیے دو راستے ہیں، اور یہ دو راستے ہر ایک کے لیے ہیں۔ ابھی آخر میں بتاؤں گا کہ اس کا موضوع سے کیا تعلق ہے، بہت میں ادھر ادھر لے کے گھوم رہا ہوں اور میں ڈائریکٹ اس پہ نہیں آ رہا ہوں، اصل موضوع پہ۔ دو راستے ہیں، ایک ہے کان اور ایک ہے آنکھ، ایک ہے کان اور ایک ہے آنکھ۔ یہ دونوں ایسے راستے ہیں کہ ان کو اگر آپ ایکٹیو کر دیں تو وہ ایکٹیو ہو جائے گا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ کیا آ گیا؟ سمجھ گئے بیٹا؟ کان اور آنکھ، ان دونوں کو آپ کام میں لینا، ان دونوں کو کام میں لانا شروع کر دیں، یہ کام کرنا شروع کر دے گا۔ آ گیا سمجھ میں؟ کان کو اور آنکھ کو سنیں وہ جو رب کی پسند ہو، دیکھیں وہ جو رب کی پسند ہو، تو دل ایسی چیزوں کو پسند کرنے لگے گا۔ آ گیا؟ کہتے ہیں ہم کیا ہیں؟ ہم وہ ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، ہم وہ ہیں جو ہم سنتے ہیں، ہم وہ ہیں جو ہم بولتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے آپ کو سمجھنا چاہے کہ میں کیا ہوں، میں کیا ہوں، تو اس کو کیا جواب ملے گا؟ اس کو جواب یہ ملے گا کہ میں وہ ہوں جو بولتا ہوں، میں وہ ہوں جو سنتا ہوں، میں وہ ہوں جو دیکھتا ہوں، میں وہی ہوں۔ اگر آپ اچھا بولتے ہیں تو آپ اچھے ہیں، اگر اچھا سنتے ہیں تو آپ اچھے ہیں، اگر اچھا دیکھتے ہیں، اچھی چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ اچھے ہیں۔ صحیح ہے؟ کلیئر؟ قرآن دو ہے، ایک رب کا اور ایک شیطان کا۔ قرآن دو ہے،
ایک رب کا قرآن. رب کا قرآن تو اکثر لوگوں نے دیکھا ہے. شیطان کا قرآن کیا ہے؟ شیطان کا قرآن دیکھا ہے یا سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا. نہیں سنا. اچھا کس نے سنا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں. شیطان کا قرآن جس نے سنا ہے وہ صرف ہاتھ اٹھائیں, بولنا نہیں ہے. کسی نے نہیں سنا؟ ایک تو کم سے کم مل جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر. ایک ملے ہیں الحمدللہ. آپ لوگ دیکھنا چاہیں گے ان کو جنہوں نے سنا ہے. یہ ہے گانے اور باجے. یہ ہیں گانے اور باجے. گانے باجے کیا ہیں؟ گانے باجے کیا ہیں؟ شیطان کا قرآن. اچھے سے یاد کر لیں. گانے باجے شیطان کا قرآن ہے. یہ دونوں قرآن اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہ دونوں قرآن اکٹھے نہیں ہو سکتے. شیطان کا قرآن اور رحمان کا قرآن اکٹھا نہیں ہو سکتا. جہاں رحمان کا قرآن آئے گا وہاں شیطان کا قرآن بھاگ جائے گا. وہ دل پسند ہی نہیں کر سکتا گانوں اور باجوں کو, اسے اچھا ہی نہیں لگے گا. اور جس نے شیطان کے قرآن کو دل و دماغ میں بسا دیا ہے اور رحمان کے قرآن کو سننا نہیں چاہے گا. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. نہ سنو اس قرآن کو اور خوب شور مچاؤ. اب اسی سے آپ اندازہ کریں کہ ایسی حرکتیں اگر ہم کریں تو ہم کس کے کام کو ہم انجام دے رہے ہیں؟ شیطان والے کام کو. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. تو یہ دونوں قرآن یہاں جمع نہیں ہوں گے. ایک آئے گا تو دوسرا جائے گا. ایک کی چاہت بڑھے گی تو دوسرے کی چاہت کم ہوگی یا ختم ہو جائے گی. ہمیں پسند کرنا ہے کہ دونوں میں سے کون سا ذریعہ ہم کو چاہیے. دونوں میں سے کون سا ذریعہ چاہیے. اب آیا سمجھ میں کہ کیسے دور کرنا ہے؟ کلیئر ہوا کہ نہیں؟ کلیئر کرنے کے لیے ہمارے پاس اللہ رب العالمین نے یہ دیے ہیں: سننا اور دیکھنا. کیا سننا ہے؟ جو ہم سنیں گے دل ہمارا ایسی ہی چیزوں کے لیے تیار ہوگا. جو ہم بولیں گے دل ہمارا ایسی ہی چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تیار رہے گا. اس چیز کو ہم ذہن و دماغ کے اندر اچھے سے بسا لیں کہ ہم کیا بننا چاہتے ہیں, ہم کیا ہونا چاہتے ہیں. ہم جیسا سنیں گے, ہم جیسا دیکھیں گے, ہم جیسا بولیں گے یا بولنا پسند کریں گے, ہمارا دل ایسی ہی چیزوں کو سوچ سکے گا, ایسی ہی چیزوں کے لیے حرکت کر سکے گا. دن رات گانے اور باجے میں جو لوگ اپنا وقت لگاتے ہیں, قرآن کے سننے کی جب بات آئے گی, نماز پڑھنے کی بات آئے گی, ذکر و اذکار کی بات آئے گی, تو دل اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. ماں اور باپ اور بڑے بھائی اور چچا اور خالہ ان سب کے ڈر سے ممکن ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں اور مسجد کے لیے چلے جائیں, لیکن دل اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. یعنی گویا کہ ہم مقصد سے دور ہو گئے. گویا کہ ہم مقصد سے دور ہو گئے. یہ بات میں نے کیوں ذکر کی؟ اس کے لیے اور بھی مثالیں ہیں, لیکن میں نے اس کو ذکر کیوں کیا, مقصد اور ذریعہ کو؟ کیونکہ عام طور پر
امت کے اندر جو پریشانیاں آتی ہیں وہ دو راستے سے آتی ہیں. امت کے اندر جو پریشانیاں آتی ہیں وہ دو راستے سے آتی ہیں. یا تو باتوں کو جو مقصود ہے وہ ہم نہیں جان سکے. ہر چیز کا ایک مقصود ہوتا ہے، ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصود ہے. غصے میں ایک شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے، اللہ نہ کرے، جاؤ اپنے گھر نکل جاؤ. اپنے گھر، عربی میں کہتے ہیں الحقی باہلکی، اپنے گھر جاؤ. غصے میں وہ ابھی کا ابھی جاؤ، ایک منٹ کے لیے گھر کے اندر ہم نہیں دیکھنا چاہتے. کیا مطلب ہے اس کا؟ طلاق دے دیا یا اور کچھ؟ اس سے پوچھا جائے گا آپ کا مقصد کیا ہے؟ بات کا ترجمہ کیا ہوا؟ یعنی ہمارے گھر سے نکل کر اپنے میکے میں چلی جاؤ، یہ اس کا سادہ سا مطلب ہوا. ابھی کے ابھی چلے جاؤ کا مطلب ہوا ہمارے اس گھر کو چھوڑو اور اپنے امی ابو کے گھر آپ جاؤ. یہ سیدھا سیدھا ظاہری معنی ہوا. لیکن اس کے پیچھے آپ کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا آپ ہمیشہ کے لیے ہم کو جدا کر رہے ہو، یا وقتی طور پر غصے ہیں، ناراض ہیں، چاہتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے ہم اپنے آپ کو ٹھنڈا کریں؟ مقصد کیا ہے آپ کا؟ یعنی اس کلام کے پیچھے، اس بات کے پیچھے آپ کا کوئی مقصد ہے، یا بلا مقصد آپ نے یہ بات کہہ دی ہے؟ اپنے غصے کی وجہ سے آپ نے یہ بات کہہ دی ہے. تو یہاں مقصد جب پوچھا گیا تو کہا کہ نہیں، ہمارا مقصد طلاق نہیں ہے، ہمارا مقصد طلاق نہیں ہے. بات کلیئر ہو گئی کہ اس سے طلاق نہیں ہوگا. مقصد جاننے کا فائدہ آپ نے دیکھا. مقصد کہ اس کے پیچھے آپ کا مقصد کیا ہے، اس کلام کے پیچھے آپ کا مقصد کیا ہے. تو کبھی کبھار باتوں کو سمجھی جاتی ہیں لیکن اس کے مقصد کو نہیں جانا جاتا. مقصد تک آدمی نہیں پہنچ پاتا. کہتا آپ نے یہ بات کہی تھی نا، ہاں کہی تو تھی، تو اس کا مقصد آپ کا تو یہی رہا. بھئی مقصد میں جانوں گا یا آپ جانیں گے؟ غلطی کہاں ہوتی ہے، مشکلات کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ کہ جب کسی کلام کی تفسیر کوئی دوسرا شخص کرنے بیٹھ جائے اور وہ جو اس کی تفسیر کو اچھی طریقے سے سمجھتا ہے اس سے نہ سمجھی جائے. بھئی آپ کا کیا مقصد ہے اس سے؟ اب دیکھیے، میں ایک آیت پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کا مقصد دیکھیے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. کھاؤ پیو، کلوا واشربوا، کھاؤ پیو. کب تک؟ یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ الگ نہ ہو جائے. ہاں، الگ الگ نہ ہو جائے، واضح نہ ہو جائے، تب تک کھاتے پیتے رہو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ دو دھاگا خرید لائیں مارکیٹ سے اور لا کر کے آپ اپنے پاس رکھ لیں اور دیکھتے رہیں جب تک دونوں لائٹ جلا کے نہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں لائٹ نہیں تھی، جب تک وہ دونوں صبح کی سفیدی کے ساتھ ساتھ دکھنے نہ لگیں تب تک آپ سحری کھاتے رہیں. یہ اس کا ظاہری معنی ہوا، اس کا ظاہری معنی ہوا. لیکن کیا اللہ رب العالمین کا یہی مقصود ہے کہ دو دھاگا ہم خرید کے لا کے اپنے گھر کے اندر رکھ کر کے دیکھتے رہیں اور مقصد سمجھ میں آ جائے گا؟ نہیں، یہ مقصد نہیں تھا اللہ تعالیٰ کا. اللہ رب العالمین کا یہ مقصد ہے ہی نہیں ہے اس آیت کریمہ. پھر کیا مقصد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واضح کرتے ہیں. کہا اس سے مراد سفیدی جو صبح کی نکلتی ہے رات کی تاریکی میں سے، وہ سفیدی مراد ہے جو افق آسمان پر طلوع ہوتی ہے، فجر کی سفیدی، وہ سفیدی مراد ہے. رات کی سیاہی، تو رات کی سیاہی ختم ہو گئی، صبح کی سفیدی سمجھ میں آنے لگی، ٹائم ختم ہو گیا. کہا یہ مقصود ہے. تو یہ مقصد کس نے بتایا؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے کلام کا مقصود کون بتا سکتا ہے؟ رب بتا سکتا ہے یا رب کریم کا رسول بتا سکتا ہے؟ کیا کوئی اور ہے جو رب کی مراد کو، رب کے مقصود کو دوسرا واضح کرے کہ اللہ اس سے کیا مقصود ہے؟ تو کہے گا آدمی نہیں میں عربی جانتا ہوں، مجھے سب کچھ پتا ہے۔ آج عربی جاننے والوں نے تو اتنا شور مچا رکھا ہے عالم میں کہ ہمیں کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں کسی تفسیر کی، ہم عربی جانتے ہیں اور تفسیر ہم کریں گے۔ لیجئے، مقصد رب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، نبی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، مقصد ہم بتائیں گے، تفسیر اس کی ہم کریں گے۔ ایسا لوگ کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا کر چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا کچھ لوگوں نے کیا، لیکن وہ بھٹک گئے، یا صحابہ کے دور میں کہہ لیں کچھ لوگوں نے ایسا کیا اور بھٹک گئے۔ ان کا کیا نام ہے جو لوگ ایسا کیے اور بھٹک گئے؟ سنت، ماشاء اللہ، ان کا نام خوارج ہے۔ خوارج ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کے پاس تشریف لے گئے، وہ قرآن کی کچھ آیات کا مفہوم خود سے بتاتے تھے، اس کا یہ مقصد ہے، اس کا یہ مقصد ہے، اس کا یہ مقصد ہے، اور یہ جو مسلمان ہیں یعنی صحابہ کرام اس کے خلاف کر رہے ہیں، اس لیے وہ کافر ہیں، اس لیے ہم ان کے راستے سے الگ ہیں۔ ایک کے اوپر اس طرح سے انہوں نے کئی تہیں جمع کر کے اور سب سے الگ تھلگ انہوں نے ایک نیا راستہ نکال لیا۔ بدعات کا یہ خطرناک راستہ ہے، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو تشریف لائے ان کے پاس، خوارج کے پاس، ان سے گفتگو اور بات چیت کرنے کے لیے کہا مسئلہ کیا ہے آپ لوگوں کا؟ کچھ لوگوں نے کہا ان لوگوں سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیشہ اہل بدعت کے اندر یہ چیز آپ پائیں گے کہ وہ اہل حق سے گفتگو دلائل کی روشنی میں کرنے سے ہمیشہ کتراتے ہیں، دلائل کی روشنی میں، مار پیٹ کی روشنی میں چاہتے ہیں، ڈنڈے کے زور پر چاہتے ہیں، لیکن دلائل کی روشنی میں گفتگو کرتے ہوئے کتراتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، بات کرنے میں کیا ہے، بات کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے مسئلہ پوچھا، بات کیا ہے وہ تو آپ بتائیں، کس وجہ سے؟ اور انہوں نے بتایا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کے ان مشکلات کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کر دوں تو کیا آپ اپنی اس رائے سے یعنی خارجیت والی رائے سے پلٹ کر کے صحابہ کرام والے طریقے پہ آ جائیں گے؟ کہا بے شک، کیا رکاوٹ کیا ہے؟ اور پھر ایک ایک کر کے انہوں نے ان کے مسائل کا جواب دیا۔ بطور مثال ایک مسئلہ انہوں نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کرنے کے لیے کچھ انسانوں کو منتخب کیا کہ آپ ہم دونوں کے درمیان جو فیصلہ دیں گے ہم دونوں گروپ والے اس کو مان لیں گے۔ تو کہا فیصلہ کرنے والا تو صرف کون ہے؟ ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو صرف رب دے سکتا ہے، انسان کون ہوتا ہے فیصلہ دینے والے؟ یہ انہوں نے کہا فیصلہ تو کس کا؟ رب کا، انسان کا کون سا فیصلہ؟ تو اس کے تعلق سے انہوں نے قرآن کی آیتیں ہی پڑھ کر کے جواب دیا۔ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے تو اگر ایسا کچھ ہو جائے تو دونوں طرف سے ایک ایک سمجھدار آدمی بلا لیں، ایک اچھا سلجھا ہوا انسان بلا لیں اور مسئلہ ان دونوں کے سامنے رکھ دیں، اور وہ جو بہتر
رائے اور فیصلہ لے لیں اسے آپ دونوں تسلیم کر لیں۔ اگر واقعی آپ دونوں گھر بسانا چاہتے ہیں، کچھ ڈاؤٹس ہیں، کچھ مسئلے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس راستے سے ان مسئلوں کو ختم کر دے گا اور آپ کا گھر دوبارہ آباد ہو جائے گا۔ تو کہا دیکھیے، یعنی ایک انسان کو اللہ رب العالمین بطور حکم کے کھڑا کرتا ہے تاکہ میاں بیوی کے درمیان کے جھگڑے کو دور کیا جا سکے۔ تو اگر ایسے معاملات والی زندگی کے اندر حکم کا معاملہ آ سکتا ہے، انسان کو حکم بنایا جا سکتا ہے، اس کے فیصلے کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، تو جہاں گردن کا مسئلہ ہے، جہاں لوگوں کو کاٹا جا رہا ہے، جب دو گروپ لڑیں گے اور وہاں یہ اس کو کاٹیں گا اور وہ اس کی گردن ناپیں گے، خون کا جہاں معاملہ ہوگا، تو وہاں اگر دونوں طرف سے ایک ایک انسان کو لے لیا جائے یا چند انسانوں کو لے لیا جائے اور ان کے فیصلے سے دونوں کا جنگ یہ ملتوی ہو جائے، تو وہ کس قدر اہم ہوگا اس کے بنسبت جہاں خون کا مسئلہ ہو۔ تو یہ بات ان کے سمجھ میں آ گئی، اس کو انہوں نے تسلیم کر لیا کیونکہ اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ انہی میں سے ایک مسئلہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ امیر المومنین ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے امیر المومنین کا وصف ان کے کہنے پر کیوں کٹ کر دیا، کیوں مٹا دیا اس کو؟ تو اگر یہ امیر المومنین نہیں ہے تو کیا یہ امیر الکافرین ہے؟ الٹا معنی ہمیشہ آپ دیکھیں گے وہ لوگ بناتے ہیں جن کے اندر گندگی زیادہ، خیر کم ہوتا ہے۔ یہ والی گندگی جو ابھی کچھ دیر پہلے میں نے بتایا تھا، یعنی ان راستوں سے غلط چیزیں جب زیادہ مٹیریل یہاں جمع ہو جاتی ہیں تو الٹی باتیں، کچی باتیں اور گندی چیزیں ذہن میں زیادہ پکتی ہیں، ذہن میں زیادہ پیدا ہوتی ہیں اور وہ انسان اپنی زبان سے ادا کرنے لگتا ہے۔ تو کہا یہ امیر المومنین نہیں تو کیا امیر الکافرین ہے؟ ایسا انہوں نے جواب دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ تو اس کے جواب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اسی طرح کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح نامے کے لکھنے والے تھے، انہوں نے یہ لکھا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کافروں نے کہا کہ اگر ہم یہ مان ہی لیے ہوتے کہ یہ رسول اللہ ہے تو ہمارے اور آپ کے درمیان جھگڑا کیا رہتا، بات ہی ختم ہو جاتی۔ یہ چیز ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ آپ لکھیے ان کے باپ کے نام کے ساتھ محمد ابن عبداللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کون سی بات ہوئی، رب کریم بہتر جانتا ہے کہ میں اس کا رسول ہوں۔ اگر صلح کے لیے یہ ہمارے باپ کے نام کے ساتھ ہمارا نام لکھنا چاہتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ رسول اللہ کٹ کر کے محمد ابن عبداللہ لکھ دیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دل اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مٹا دیا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ لکھا ہوا ہے اور آپ نے اس کو ہٹا دیا۔ تو کیا ایسے ہی اگر دیکھا جائے جیسے کہ معنی انہوں نے پہنایا تھا کہ امیر المومنین نہیں تو امیر الکافرین ہے، تو رسول اللہ کو جو مٹا دیا گیا تو اس کا الٹا پھر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی صفت دیں گے جو کفار نے دیا تھا کہ اللہ کے رسول نہیں پھر کس کے رسول ہے یہ؟ تو اس سے بھی ان کے سمجھ میں بات آ گئی۔ اور اسی طرح سے ایک مسئلہ انہوں نے اور ذکر کیا تھا کہ جب دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر جنگ کے آخر میں جس کی جیت ہوتی ہے وہ شکست خوردہ لوگوں کی مال غنیمت اور پھر وہ لوگ جو جنگ میں پکڑے جاتے ہیں انہیں بطور غلام اور لونڈی کے
قید کر لیتے ہیں، ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر یہ حق کی جنگ نہیں تھی، اگر حق کی جنگ ہوتی تو ایسا کیا جاتا، ایسا نہیں کیا گیا، اس کا مطلب باطل پر یہ جنگ کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کے جواب میں کیا کہا کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قید کرنا چاہیں گے بطور لونڈی کے؟ کیا وہ آپ کی ماں نہیں ہے؟ وہ ازواجہ امہاتہم، ایسا رب کریم نے کہا، یا ان کو ماں ہی نہیں مانتے آپ؟ ماں نہیں مانتے تو کافر، اور اگر ماں مان کر کے ان کے ساتھ وہ کرتے ہیں جو جنگ میں پکڑی گئی لونڈیوں کو ایک غازی اپنے لیے حلال اور جائز سمجھتا ہے، وہ معاملہ اگر آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کرنا چاہیں گے تو آپ کافر۔ دونوں حالتوں میں سے کون سی حالت آپ اپنے لیے پسند کرنا چاہیں گے؟ یہ باتیں کچھ لوگوں کے سمجھ میں آئیں، اور ان میں سے 2000 کے قریب لوگ مسلمانوں کے ساتھ جا ملے۔ تو کیا چیز تھی جس نے ان کو غلط راستے پر پہنچا دیا اور وہ مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور الگ ہی راستہ انہوں نے اختیار کر لیا، باطل کا راستہ انہوں نے اختیار کر لیا؟ کیا چیز تھی؟ صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے مقصد سے وہ غافل رہے، صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے مقصد سے وہ غافل رہے۔ آیات کا مراد اور آیات کا مقصود جو رب سے سیکھنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے صحابہ کرام سے سیکھنا تھا، وہ کس سے سیکھا انہوں نے؟ اپنی عربی دانی سے سیکھا کہ ہم عرب ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ تو وہ نہ سیکھنے کی وجہ سے ان کا یہ انجام ہوا کہ انہوں نے آیات کی منمانی تعویل کیا، منمانی اس کی تفسیر کیا، اور صحیح راستے سے وہ بھٹک گئے، اور اتنا بھٹک گئے کہ صحابہ کرام کو انہوں نے کافر قرار دے دیا، صحابہ کرام کو انہوں نے کافر قرار دے دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم کا حقدار ٹھہرا دیا اس غلطی کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے سیکھا ہی نہیں، اس چیز کو جانا ہی نہیں۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کے پاس یہ کہتے ہوئے آتے ہیں، جئتکم من عند اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیس فیکم منہم احد، میں صحابہ کے پاس سے آ رہا ہوں اور آپ کے بیچ میں کوئی صحابی نہیں ہے، آپ کے بیچ میں کوئی بھی شخص صحابی نہیں ہے، ولیس فیکم منہم احد۔ جئتکم من عند ابن عم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی کے پاس سے آ رہا ہوں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے آ رہا ہوں۔ یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں وہ؟ کہ صحابہ کرام کی جماعت جنہوں نے دین کو سمجھا ہے اور دین پر وہ عمل کر رہے ہیں، ان کا پیغام لے کر کے میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور آپ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام سے اس چیز کو حاصل نہیں کر سکے۔ یہ ہے دراصل وہ پیغام جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان لوگوں تک پہنچایا۔ اب اگر اسی کمی کو ہم دور کرنا چاہیں تو ہمیں کیا اختیار کرنا ہوگا؟ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں وہی کرنا ہوگا جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں پیغام دیا کہ اگر تم صاف ستھرے اسلام کو لینا چاہتے ہو، صاف ستھرے اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو، صاف ستھرے اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہو کہ جسے اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا اور اس کی وجہ سے ہم نجات پا سکیں گے، ہمیں ہر طرح کی کامیابی حاصل ہو سکے گی، یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اس کلام کو جو قرآن کی شکل میں ہے، اس کلام کو جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی شکل میں ہے، ہم
ان کے سمجھ کے جیسا سمجھ اختیار کر لیں، ہم اس چیز کو ویسے سمجھیں جیسے کہ ان صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا۔ اس سے ہٹ کر کے اگر ہم سمجھیں گے تو ہم خود گمراہ ہو جائیں گے، ہم خود بھٹک جائیں گے، صحیح اسلام ہمیں ملے گا ہی نہیں۔ جو اسلام ہمیں ملے گا وہ صاف ستھرا اسلام نہیں ہوگا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں اس کائنات میں کہ جن کے اوپر اسلام کا لیبل تو لگا ہوا ہے، لیکن کون سا اسلام ان کے پاس ہے؟ کیا وہ صاف ستھرا اسلام جو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر کے بعد کے لوگوں تک پہنچایا، یا وہ اسلام جو لوگ از خود کتاب و سنت سے سیکھ کر لوگوں کو بتاتے ہیں؟ دونوں میں زمین آسمان کا فرق۔ اور ہم کون سا اسلام چاہتے ہیں؟ ہم کون سا اسلام چاہتے ہیں جس میں ہمیں نجات ملے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا نجات کے لیے؟ کہ اس سے پہلے کی امتیں اختلاف انہوں نے کیا اور کئی حصوں میں وہ لوگ بٹ گئے۔ یہود و نصارہ کو آپ دیکھ لیں، 71 حصوں میں 72 حصوں میں وہ لوگ بٹ گئے، اور میری یہ امت وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ إِلَى 73 فرقہ، یہ امت کتنے حصوں میں بٹے گی؟ 73 حصوں میں۔ كُلُّهَا فِي النَّارِ، سب کا راستہ ٹیڑھا ہے، سب ٹیڑھے راستے والے ہیں، إِلَّا وَاحِدَةٌ، صرف ایک ہی ہے جس کا راستہ صاف ستھرا ہے، ایک ہی ہے جس کا راستہ صاف ستھرا ہے۔ کون سا راستہ ہے یہ؟ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ احسنت، ماشاء اللہ، ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، صرف ایسے ہی لوگوں کو نجات ملے گی۔ باقی سارے کے سارے جو اس سے ہٹ کر دائیں اور بائیں کدھر بھی مڑتے ہیں وہ بھٹک جائیں گے۔ جتنا ہی زیادہ وہ مڑتے جائیں گے اتنے ہی زیادہ گمراہی میں دور نکلتے جائیں گے، جتنا زیادہ۔ اب چاہے اس کا تعلق عقیدے کے مسائل سے ہو، عبادات سے ہو، اخلاق اور معاملات سے ہو، کسی بھی مسئلے سے اس کا تعلق ہو، نجات تبھی ممکن ہے جب اس ڈھرے پر لوگ آئیں گے اور اسی راستے سے چلیں گے، دوسرا نہیں۔ کیونکہ مقصود کون بتائے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کا مقصود کون بتائے گا؟ کوئی دوسرا راستہ ہے اس کے علاوہ؟ صحابہ کرام کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے لوگوں کے پاس جو اللہ رب العالمین کی مراد اور اللہ رب العالمین کے مقصود کو بتا سکیں؟ ہے کوئی راستہ؟ ایک راستے کا حال آپ نے ابھی سنا، اسی زمانے میں خوارج کا راستہ، اور خوارج ہی کے راستے پر بہت سارے لوگ چل پڑے۔ ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 کا نام لیا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ راستہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ چلے، اس راستے کو اپنا کر کے ہم مقصود کو حاصل کر سکیں گے یا نہیں۔ ایک بات اور سنیں، قرآن مجید یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کس زبان میں ہیں؟ عربی زبان میں ہیں۔ اور آپ قرآن پڑھتے ہیں جب کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو ہر حرف پہ کیا ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو الحمد سے والناس تک آپ پڑھتے جائیں، کیا یہی مقصود ہے؟ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں یہاں تک کہ والناس تک پہنچ جائیں، من الجنتی والناس۔ ہم نے ماشاءاللہ قرآن ختم کر دیا، مقصد حاصل ہو گیا قرآن کا۔ یہی مقصد ہے قرآن کے نازل کرنے کا؟ اس کے علاوہ بھی کوئی اور مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے؟
क्या समझना? कुरान के द्वारा अल्लाह क्या कहना चाहते हैं। हसंत। एक है उसका माना जानना, तर्जमा, एक है उसका तर्जमा समझना। अपनी अपनी ठेठ जुबान में इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसलिए अलग अलग करके मैं जिक्र कर रहा हूं। एक है उसका तर्जमा पढ़ना और एक है तर्जमा के बाद उसकी तफसीर जानना। दोनों अलग अलग चीज है, एक है अलग है, दोनों एक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं तर्जमा कर लिए काफी है, नहीं काफी है, तर्जमा से मसला हल नहीं हुआ। एक और आयत का तर्जमा करके देखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू हसंत वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। अल्लज़ीना आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, वो लोग जो ईमान लाए और अपने ईमान को जुल्म से नहीं मिलाया, यानी ईमान को साफ सुथरा रखा, जुल्म से पाक रखा, तो ऐसे लोगों के लिए अमन है और वो हिदायत वाले लोग हैं। ये इसका क्या हुआ? तर्जमा। ये इसका हो गया तर्जमा। इस तर्जमे में हमें क्या बताया गया कि ईमान और जुल्म दोनों अगर नहीं है इकट्ठा तो उसे दो चीजें हासिल होंगी, अमन व अमान हासिल होगा और हिदायत के रास्ते पर वो इंसान कायम रहेगा। तो यहां जुल्म से क्या मुराद है? जुल्म का माना होता है जैसे आपने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, जुल्म हुआ कि नहीं? किसी का नाजायज माल आपने ले लिया, जुल्म हुआ कि नहीं? रिबा को अल्लाह ने क्या कहा? ला तज़लिमूना वला तुज़लमून। रिबा के बारे में सूरह बकरा में अल्लाह ने क्या कहा? ला तज़लिमूना वला तुज़लमून, ना तो तुम जुल्म करो और ना तुम्हारे ऊपर जुल्म किया जाए। उसे भी अल्लाह ने जुल्म से ताबीर किया। तो क्या यही जुल्म मुराद है? ये सब जुल्म है, ये सब के सब जुल्म है। तो जिस शख्स के ईमान में ये सब जुल्म यानी ज्यादती इंसान के अमल में, जुल्म का मतलब आमतौर पर ज्यादती के माने में कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ जिस्म से या अमल के अंदर या माल के अंदर ज्यादती अगर करता है तो उसको लोग आमतौर पर जुल्म से ताबीर करते हैं। लेकिन यहां यह नहीं मुराद है, बल्कि क्या मुराद है? शिर्क। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ये भी जुल्म है, ये बहुत बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा जुल्म यही है, सबसे बड़ा जुल्म यही है। यहां यही मुराद है, इस आयत करीमा में यही मुराद है। ऐसा किसने कहा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। ऐसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। लेकिन ये किस तर्जमे से हमको समझ में आता? क्या सिर्फ तर्जमा पढ़ लेने से ये हमारे समझ में आ सकता था कि इससे मुराद यही है? रब्बे करीम ने कहा वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, फितना कत्ल से भी ज्यादा खतरनाक है, फितना कत्ल से भी ज्यादा खतरनाक है। वल फितनतु अशद्द, और फितना किसे कहते हैं? आजमाइश को। फितना के माने आजमाइश। व नबलूकुम बिल खैरि व शर्रि फितना, ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा खैर और शर दोनों से हम आजमाते हैं। खैर और शर दोनों से अल्लाह आजमाता है, यानी कभी देकर और कभी लेकर आजमाता है। तो वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, यानी आजमाइश ये कत्ल से भी ज्यादा शदीद है। ये नहीं मुराद है। क्या मुराद है? शिर्क। यहां फितना से मुराद शिर्क है। ये तर्जमा से कैसे समझ में आ सकता है? तर्जमा से यानी उसका जाहिरी माना जो अरबी जुबान के एतबार से बनता है वो कैसे समझ में आ जाएगा? चाहे जिस कदर उसकी अरबी मजबूत हो,
وہ کیسے اس کے معنی کو جو عربی زبان کے اعتبار سے بنتا ہے رب کی مراد تک پہنچ جائے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ یاد رکھیے، رب نے جہاں حروف کو نازل کیا ہے وہی معانی کو بھی نازل کیا ہے۔ رب نے نہیں سمجھ میں آیا؟ حروف یعنی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ حروف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ حروف ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے الفاظ اور حروف اور ورڈز اور کلمات کو آسمان سے اتارا ہے یا نہیں؟ جبریل علیہ السلام لے کر کے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائے، یہ آسمان سے نازل ہوا کہ نہیں؟ آسمان سے نازل ہوا۔ تو صرف ورڈ نازل ہوا یا ورڈ کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ معنی اور مقاصد بھی رب کریم نے اس کے ساتھ نازل فرمائے؟ معنی اور مقاصد سب رب کریم نے اتارا ہے، رب نے اتارا ہے۔ جیسے حروف کو اللہ نے آسمان سے اتارا، ایسے اس کے معنی کو بھی اللہ رب العالمین نے آسمان سے اتارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ کوئی اور ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ سکتا تھا؟ کائنات میں کوئی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کو سیکھ سکتا تھا؟ یعنی قرآن کے حروف کو کیسے پڑھنا ہے اور قرآن کا مفہوم کو، معنی کو، مراد کو کیسے سمجھنا ہے، یہ صحابہ کے علاوہ بھی اس کائنات میں کوئی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی اختیار کر سکتا تھا؟ کوئی ہے؟ ہم قرآن کو کیسے سمجھ پائیں گے، اپنی زندگی میں کیسے اتاریں گے اگر صحابہ کو نہ لیں؟ اگر صحابہ کو بیچ سے آپ نکال دیں تو ملے گا کیا ہم کو؟ ایک سورت آپ پڑھ لیجئے، ایک سورت جو اکثر ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورت کس کو زبانی یاد ہے؟ ہاتھ اٹھا کے اس بار تو جم کے اٹھائیے۔ دیکھیے، علم کے میدان میں شرم نہیں ہوتا کسی بھی عمر میں، کیونکہ شرم اور علم یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی۔ یہ مت کہیں ہمارا بچہ بھی موجود ہے، دیکھے گا تو کیا کہے گا ابو کو، نہیں پتا۔ شرم اور علم دونوں اکٹھے نہیں ہوتے۔ میں کتنی چیزیں ہیں جو بچے نے سیکھ رکھی ہیں ہمیں نہیں معلوم، کتنی ایسی چیزیں ہیں میدان کے اندر، آپ دیکھ لیں، اس میں شرم کی کون سی بات ہے؟ کتنی ایسی چیزیں ہیں دنیا کے اعتبار سے جو دیکھیں ہم سے کم عمر کے لوگ اور بالکل آسمان میں اڑ رہے ہیں، ہمیں وہ سب نہیں معلوم۔ اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ یہ سورت ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں، یہ سورت ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں نمازوں میں۔ اس سورت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کی ایک جماعت کے درمیان پیش کیا۔ کیا مطلب ہے اس سورت کا؟ ترجمہ تو ہر کوئی جانتے تھے، وہ عرب تھے، جانتے تھے اس کا کیا معنی ہے، اور ہم بھی جب ترجمہ والا قرآن اٹھائیں گے تو ہم بھی معنی اس کا سمجھ جائیں گے۔ کیا معنی ہوا؟ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے، والفتح، اور فتح ہو جائے، یعنی مکہ فتح ہو جائے، ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اور آپ دیکھ لیں کہ لوگ فوج در فوج اس دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ فسبح، تو آپ تسبیح بیان کریں، بحمد ربک، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، واستغفرہ، اور اللہ سے مغفرت مانگیں، انہ، بے شک اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ اس کا کیا ہو گیا؟ ترجمہ۔ انہوں نے پوچھا اللہ رب العالمین اس سورت کے ذریعے سے کیا بتانا چاہتا ہے؟ کس نے پوچھا؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی ایک جماعت کے بیچ میں یہ مسئلہ رکھا، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، کہ اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جب سب واقعات ہو جائیں گے تو آپ تسبیح و تحلیل رب کریم کی بیان کریں. یہ جب سب کام ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ رب کی تسبیح و تحلیل. بہت بڑا کام ہوا نا، بہت بڑا کام ہے کہ لوگ دینی اسلام کو قبول کر رہے ہیں، مکہ جیسا شہر فتح ہو گیا ہے. اس سے بڑا عظمت والا کام یہ کس کی مدد سے ہوا؟ رب کریم کی مدد سے ہوا. تو رب کی تعریف بیان کریں، رب کی تسبیح بیان کریں، اس کے بھئی اس کا شکر ادا کرنے کا یہی تو راستہ ہے، یہی تو طریقہ ہے. صحابہ نے کہا کہ یہی معنی ہے اس کا. پلٹ کر کے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، ان کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، حبر الامہ کہا جاتا ہے، قرآن کے ترجمان. کیا مطلب ہے اس کا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ معنی کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی جا رہی ہے؟ ماشاء اللہ، بہت اچھا بہت اچھا. اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خبر دی جا رہی ہے. کس ورڈ سے آپ نے یہ معنی نکالا؟ کس لفظ کا یہ معنی ہے؟ یہ مفہوم آپ نے کہاں سے نکالا؟ کس ورڈ کا یہ معنی نکلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی جا رہی ہے کہ آپ بہت جلد دنیا سے جانے والے ہیں؟ کیسے ہم نے یہ سمجھ لیا؟ کہاں سے ہمیں یہ جانکاری حاصل ہوئی؟ کہاں سے؟ ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اس کا مفہوم بتایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے یہ سیکھا کہ اس کے اندر اس چیز کی خبر ہے، اشارہ ہے کہ ہمارا کام ختم. اور جب کام ختم ہو جاتا ہے، ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، تو واپس، یعنی جہاں سے آئے ہیں وہاں جانا ہے. یہ اشارہ اس کے اندر موجود ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہوئے اور صحابہ کرام کے واسطے سے سیکھے ہوئے ہم قرآن مجید کی آیات کا صحیح معنی اور مقصود نہیں سمجھ سکتے. جب ہم اس کو صحیح طور پر سمجھ نہیں سکتے تو صحیح طور پر اس پر عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ اور صحیح عمل کیے بغیر رب کے یہاں ہماری نجات کیسے ہو سکتی ہے؟ عمل تو صحیح علم پر ہے، اور صحیح علم ہمیں انہی کے راستے سے مل سکتا ہے، کیونکہ صاف ستھرا راستہ انہوں نے ہی اختیار کیا تھا. کس نے؟ صحابہ کرام نے. ڈائریکٹ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رہے تھے. تو جو کچھ بھی انہوں نے سیکھا امت تک وہ چیز رب کریم نے پہنچا دی. یا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سیکھا، یا حالات کو دیکھنے کے بعد انہی کے بیچ میں قرآن کی آیتیں اترتی تھی، ہر چیز کو جانتے تھے، سلیقے پر تھے، اور عرب زبان کے سلیقے پر تھے، کسی طرح کی ملاوٹ نہیں تھی، اور کسی طرح کی گندگی بھی اس زمانے کے اندر موجود نہیں تھے. پاک صاف لوگ تھے، گندگیوں سے دور تھے، رب کریم کی رحمتوں کے مصداق تھے. اور پھر ان آیتوں کا جو صحیح معنی اور مفہوم رب کریم چاہتا تھا وہ انہوں نے استنباط کیے صحابہ کرام نے، اور امت تک وہ چیزیں پہنچی. رب کریم نے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا اور امت تک وہ چیزیں آ گئیں. اب ان کی ذمہ داری صرف اتنی بنتی ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں کہ صحابہ کرام نے اس سے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. اور جب ہم سیکھ لیں گے تو پھر ہماری عملی زندگی آسان ہو جائے گی. آخری بات پیش کرنے سے پہلے، جب یہ سورت کی آپ تلاوت کریں تو ایک یہ جو عظیم الشان سورت کا بھی میں نے تذکرہ کیا ہے، تو ایک پیغام اور بھی اس کے ذریعے سے لے کر کے جائیں. وہ کیا ہے پیغام؟ کہ کام جتنا بھی اعلیٰ درجے کا آپ کر لیں، انسان ہونے کے ناطے سے
کمیوں اور کوتاہیوں کا احساس بھی اپنے ذہن و دماغ میں قائم رکھیں کہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، کمیاں ہو سکتی ہیں، بلکہ ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ رب جیسا چاہتا ہے ویسا ہم کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں۔ ان کوتاہیوں اور کمیوں کے احساس کے ساتھ ساتھ ان کمیوں اور کوتاہیوں کے احساس کے ساتھ ساتھ آپ مقصد والے کاموں کو کریں جس کے لیے آپ پیدا ہوئے ہیں، مقصد والی چیزوں کو انجام دیں۔ جب کمیوں کا احساس آپ کی زندگی میں غالب رہے گا تو کیا کریں گے آپ رب سے ہمیشہ مانگتے رہیں گے کہ اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی چیزوں کو کیا کر لے، قبول فرما لے۔ اکڑ نہیں آئے گی، ایسا نہیں لگے گا ہم نے کوئی بڑا کام انجام دے دیا ہے۔ والذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، رب کے ڈر سے کانپ رہے ہیں، خرچ کرتے ہیں اور انہیں اس چیز کا اندیشہ رہتا ہے کہیں رب کریم کے یہاں وہ قابل قبول نہ ہو، اندیشہ اور خطرہ لگا ہوا ہے کہیں کچھ ایسی چیز نہ پیدا ہو جائے ہمارے دل و دماغ کے اندر جو رکاوٹ والی چیز ہو جائے اور اللہ ہماری اس نیکی کو قبول نہ کرے۔ یہ احساس جب غالب رہے گا تو کام کرتے ہوئے اور کام کر لینے کے بعد، کام کرتے ہوئے اور کام کر لینے کے بعد، کام کرتے ہوئے ربنا تقبل وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، کام کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ مانگ بھی رہے ہیں رب سے کہ اللہ قبول کر لے۔ احساس، یہی احساس کس چیز کا کہ ہم انسان ہیں، کمیاں اور کوتاہیاں ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری محنت ضائع ہو جائے۔ اس چیز کی جو ہمارے اندر کی جو تڑپ ہوگی ان کمیوں کو دور کر دے گی، ہمارے اندر کی جو تڑپ ہے یہ ان کمیوں کو دور کر دے گی۔ اور کام کر لینے کے آخر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کیوں ہم کہتے ہیں استغفر اللہ؟ تاکہ یہ اللہ جو ہم نے کیا ہے تیری مرضی اور تیرے مقصود کے اعتبار سے اگر پورا ہے الحمدللہ، کچھ کمیاں ہیں تو اللہ معاف کر دے، کچھ کمیاں اور کوتاہیاں ہیں تو اللہ تو معاف کر دے، درگزر فرما دے، مغفرت کر دے۔ اور ہم نے 40 سال 30 سال 20 سال 50 سال 60 سال کی جو زندگی ہم نے گزاری ہے رب کریم وعن عمرہ فیما ابلا، یہ جو ہم نے زندگی پوری گزاری ہے، اے اللہ یہ زندگی کتنی کمیاں، اس میں کتنی کمیاں ہیں، کتنی خرابیاں ہیں، کتنی کوتاہیاں ہیں، ہم نے اپنی اس زندگی کو کس ڈھرے پر چلایا ہے، اے اللہ میری اس زندگی کو تو قبول کر لے۔ عمر کے آخر میں جیسا کہ یہاں اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے واستغفروا، عمر کے آخری حصے میں، یعنی جو شخص 40 سال کا پہنچ جائے اسے ہر پل کو غنیمت سمجھنا چاہیے، ہر پل۔ ویسے تو سارے لوگوں کے لیے ہے، ویسے تو ہر شخص کے لیے ہے، لیکن اگر کوئی شخص بڑی عمر کو پہنچ جا رہا ہے اس کے لیے ہر پل غنیمت ہے، ہر پل غنیمت ہے۔ اور پلٹ کر کے فسبح بحمد ربک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد؟ رکوع اور سجدے میں اس دعا کو شامل کر لیا جو ابھی شیخ محترم نے ذکر، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں پابندی کے ساتھ برابر آپ پڑھنے لگے اس سورت کے نازل ہونے کے بعد۔ بھائیو، ضرورت یہ محسوس ہوئی کہ ہمیں سلف کی طرف کیوں جانا ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ تو ہم کوئی علمی میدان میں اپنے آپ کو صحیح راستے پر قائم کر سکتے ہیں، نہ ہی عملی میدان کے اندر ہم کہیں کے نہیں ہوں گے اگر ہم سچے طور پر
دین کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہم نے صحابہ کرام کے طریقے کو نہیں اختیار کیا، ہماری ساری زندگی کی محنتیں ضائع اور اکارت ہو جائیں گی، دنیا ہماری برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی ہماری تباہی کے دہانے پہ ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سلف کے طریقے کو اپنے لیے بسا غنیمت جانیں، اسی کو اپنائیں، اسی کے راستے سے ہم قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری عملی زندگی بھی پختہ ہو سکے۔ اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اس بیٹھک کو قبول فرمائے، اور جو کچھ بھی باتیں ہوئی ہیں اللہ رب العالمین جو اس میں غلطیاں ہیں انہیں معاف فرما دے، اور جو صحیح اور سچی باتیں ہیں ان پر ہم عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔